ایک واری او تکدا ہی جاندا اے میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں، تو پیٹ بھر کر یا کبھی کچھ زیادہ کھا لیتی ہوں میں، یا کوئی اچھی غذا کھا لیتی ہوں تو مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی ہے کہ جو کی روٹی بھی کبھی میرے سرتاج نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کیا عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہیں؟ کھائیں تو ڈٹ کر، دولت جمع کریں تو اتنی کہ گن نہ سکیں، لباس پہنے تو اتنا عمدہ کہ اس پہ بھی تھوڑی اگر سلوٹ آ گئی تو اتار کے پھینک دیں، خراش لگ گئی تو اتار کے پھینک دیں، اور ایک سے ایک ٹپ ٹاپ، مطلب اس کی تراش خراش اور اس کی ڈیزائننگ، ہمارے لباس ہمارے مکان تو ایک سے ایک ڈیکوریٹ، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکان عالی شان، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس مبارک، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غذائے مبارک، خالی پڑھیں سبحان اللہ کہیں، اتنی حد تک یہ ہمارا عشق ہے۔ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، خالی بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو۔ ہم خالی مطلب یعنی کہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، یقین مانے کہ ہمارے روئے کی کسی نوک پر بھی کوئی عشق کی جھلک عملی طور پر نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لیں، کربلا والوں کی بھوک کو یاد کریں، پیاس کو یاد کریں، کربلا کی بھوک اور پیاس تو مشہور ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کی محبت کا ہم دم بھریں اور ڈٹ کے کھائیں۔ تو اس لیے ہم مگر ان اپنے بزرگوں کی اور اپنے آقا کی بھوک کو یاد کریں گے نا تو ہمیں کم کھانے میں تھوڑی یعنی کہ وہ ذہن بنے گا۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت۔ زیادہ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، یہاں تک کہ 80% بیماریاں جو ہے نا یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 80% بیماریاں دل کی بیماریاں کھانے سے، فالج، لقوا، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، شوگر، کتنے مرض، شوگر کے کتنے مریض یہاں بیٹھے ہوں گے اور مجھے سن رہے ہوں گے، سب کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کوئی بھوکا رہنے کا عادی ہو اور اس کو شوگر ہائی ہو جائے، لو تو ہو سکتا ہے لیکن ہائی نہیں ہو سکتا۔ اب بولے کہ نہیں میں نے تو اتنے دن سے نہیں کھایا اور یوں نہیں، تو مگر پہلے کے جو پال رکھے تھے نا اب وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور بدن میں درد ہوگا۔ حالانکہ یہ موٹاپا مرض ہے لیکن موٹے کو برا نہ لگے اس لیے وہ یوں کہنا پڑتا ہے کہ صحت مند اور ہیلتھی، موٹے کو ہیلتھی بولتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ایسا جھوٹ جس کے معنی شاید دونوں ہی سمجھتے ہیں فریقین کہ یہ ہیلتھی نہیں، یہ مریض ہے، نو ہیلتھی، یہ بیچارہ چلنے سے معذور ہے، نہ یہ دوڑ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، ایمرجنسی ہو تو بھاگ بھی نہیں سکے، گر جائے گا ہی تو، نہ یہ لڑ سکتا ہے، نماز سکون سے نہیں پڑھ سکتا، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے کے بعد بیٹھتے ہوئے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے یہ طہارت جب حاصل کرنے جاتا ہے یہ خود سمجھتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے اندر میں، طہارت کتنی دشواری کے ساتھ اس کو ادا ہوتی ہے۔ تو یار چند منٹ کے لیے اگر اپنے پیٹ پہ تھوڑا کنٹرول کر لینا تو یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور عبادت سکون سے ہو سکے گی۔ کئیے کے لیے ان کا یہ وزن جو ہے مدنی قافلوں میں سفر سے مانے ہوگا، تو کیسے سفر کریں گے؟ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، تو بیچارہ یوں نہیں کر سکے گا۔ کئی بے نمازی بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہوں گے کہ یار نماز میں بہت تکلیف ہوتی ہے، واقعی نماز میں تکلیف ہوتی ہے۔ جو وزندار ہوگا اس کو، اور جو پتلا ہوگا پھرتیلا ہوگا ٹکاٹک، وہ اس کے سب ارکان جو سکون کے ساتھ ادا ہو جائیں گے اور اس کے نہیں ہوں گے جو وزندار ہوگا۔ تو اس لیے بھاری بھرکم بدن جو ہے نا یہ بہت سارے مطلب یعنی کہ مصائب اور آلام پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ بھی اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، اسلام کے علاوہ کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ہے، سنت کے علاوہ کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ باقی جو غیر مسلم ہیں وہ تو آڑے پھٹتے رہتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی یعنی یہ ساری دنیا پریشان ہے اس وقت، غیر مسلم بھی پریشان ہے موٹاپے کی وجہ سے، ان کے پاس بھی پناہ گاہ نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس پناہ گاہ ہے، میرے مصطفیٰ کا سایہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی بھوک کو یاد کرے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی